بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں ہم نے پڑھا تھا جملے کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جملہ باعتبار ذات کے چار قسم کے اوپر ہوتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جملہ باعتبار ذات کے چار قسم پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ ٹھیک ہے نا، جملہ باعتبار ذات کے کتنے قسم پہ ہوتا ہے؟ چار قسم پہ ہوتا ہے، اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ٹھیک ہو گیا جا کے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ اسمیہ آپ کو بتا دیا تھا کہ جس میں اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ۔ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے زید قائم۔ فعلیہ کیا تھا بچوں؟ زید قائم، جیسے کیا تھا؟ زید قائم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس میں سے کیا آ گیا؟ ہاں، اس میں سے فعلیہ اس میں سے آ گیا۔ سمجھ گئے ہو؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ فعلیہ جیسے کام زید۔ شرطیہ کیا تھا؟ جیسے ان تکرم نے اکرم کا، اگر تو نے میرا اکرام کیا تو میں بھی تیرا اکرام کروں گا، اچھا۔ اور ظرفیہ کیا تھا؟ جیسے ان دی مال، میرے پاس مال ہے۔ یہ ذات کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذات کے اعتبار سے، اس میں کوئی صفت کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کی صفت کیا تھی۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں باعتبار صفت کے جملہ کیا ہوتا ہے؟ چھ قسم کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو باعتبار صفت کے، باعتبار صفت کے۔ آپ لوگوں کو صبح والوں نے کہاں تک پڑھا تھا؟ یہ یہاں تک پڑھا تھا میرے خیال میں، ہاں جو صبح والوں نے یہاں تک پڑھا تھا، میرے خیال میں صبح والوں نے تھوڑا کم پڑھا تھا، یہ یہاں سے پڑھو جو ہے جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، صبح والوں نے تھوڑا کم پڑھا ہوا تھا۔ واضح ہو کہ کوئی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے جیسے ضربہ زید، یا تقدیرن ہوں گے جیسے کہ کیا اضرب، کیا انتا اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں۔ جملے میں دو سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھو، جب جملے میں نا دو سے زیادہ کلمے ہوں، یہ بات یاد رکھنا، اچھا جب جملے میں دو سے زیادہ کلمات ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسم اور فعل کو جاننا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف کو جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مورب ہے یا مبنی ہے، مورب ہے یا مبنی ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ مورب ہے یا مبنی ہے، ابھی آپ ہم صرف ایک گو تھرو کر رہے ہیں یہاں سے۔ عامل ہے یا معمول ہے، نمبر 3 کیا ہے کہ عامل ہے یا معلوم ہے۔ اور تیسرا یہ، چوتھی بات یہ کہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند و مسند ظاہر ہو جائے اور جملے کے صحیح معنی معلوم ہو سکے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ جملہ باعتبار ذات کے چار قسم کے اوپر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ اسمیہ جس کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے، فعلیہ جس کا پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے۔ اچھا شرطیہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ جس میں شرط اور جزا پائی جاتی ہے۔ شرطیہ کیا مطلب؟ اس میں شرط اور جزا، اگر تو نے یہ کیا تو تجھے یہ، میں نے اس دن کہا بھی تھا کہ بیٹے ابا جی اگر میں پاس ہو گیا، اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو ابا نے کہا کہ میں تجھے سائیکل لے کے دوں گا، میں تجھے سائیکل لے کے دوں گا، اور اگر ابا جی میں فیل ہو گیا تو ابا نے کہا کہ پھر میں تجھے رکشا لے کے دوں گا، ٹھیک ہے، تو کیا اگر فیل ہو گیا تو رکشا، اور اگر پاس ہو گیا تو سائیکل، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ کیا آ گئی ہے؟ تو یہ شرطیہ ہوتی ہے، جیسے ان تکرم نے اکرم کا، اگر تو نے میرا اکرام کیا تو میں تیرا اکرام کروں گا، اگر تو نے اکرام نہ کیا تو میں بھی تیرا اکرام نہیں کروں گا۔ اور ظرفیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ظرف جیسے ان دی مال، میرے پاس ایک چیز ہے، مال ہے، ظرف کے جس میں معنی جگہ کے معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں، ان دی مال، میرے پاس مال ہے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ ظرف کے اس میں آ جائے گا، یہ اصل جملہ کہلاتی ہیں۔ پھر باعتبار صفت کے جملہ 6 قسم پر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مبینہ، مبینہ کا بچوں معنی کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنے والا، واضح کرنے والا۔ مبینہ کا کیا معنی ہے؟ بیان کرنے والا یا واضح کرنے والا، ٹھیک ہے نا، مبینہ کسے کہیں گے؟ بیان کرنے والا یا واضح کرنے والا،
वाज़े करने वाला, मुबय्यिना, ठीक है ना, बयान करने वाला, वाज़े करने वाला। देखो जरा, अब आपको कुछ साजी ये क्या मतलब है वाज़े करने वाला? जो पहले जुमले को वाज़े कर दे। मुबय्यिना का माना भी होता है ना, जो पहले जुमले को वाज़े कर दे। देखो मिसाल के तौर पे आप कहते हो अल कलिमतु अला सलासत अक़साम, अल कलिमतु अला सलासत अक़साम, कलमा कितनी किस्मों पर है? 3 किस्मों पर है। इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, इस्मुन व फ़ेलुन व हरफुन, इसम है, फेल है और हर्फ है, ठीक है ना। कलिमा कितनी किस्मों पर है? 3 किस्मों पर है। इस्मुन व फेलुन व हरफुन, 3 किस्में। अब देखो 3 किस्में हैं, आपके जहन में आएगा उस्ताद जी कौन सी 3 किस्में हैं? तो आगे इस्मुन व फेलुन व हरफुन क्या कर रहा है, उसको वाजे कर रहा है ना कि कलिमा कितनी किस्मों पर? 3 किस्मों आ गया, इसम फेल और हर्फ के ऊपर आ गया। नहीं समझ आई बात की? हाँ सवाल, ठीक है। सवाल क्या हुआ कि क्या है ये दो, ये क्या है, एक जुमला है या 2 जुमले हैं? तो अल कलिमत, तो ये क्या है, ये 2 जुमले हैं। अल कलिमत अला सलासत अक़सामिन, एक जुमला मुकम्मल हो गया, उसकी वजाहत दूसरा जुमला कर रहा है, और वो है इस इसम फेल और हर्फ, इसम फेल और हर्फ। लेकिन बज़ाहिर देखने में ना आपको ये जुमला नजर नहीं आ रहा, इसम फेल और हर्फ। बज़ाहिर आपको लगता है, आप कहते हैं इसम है, फेल है, हर्फ है, ये आपको समझ नहीं आ रही बात की, ठीक है। पता है क्या है, देखो मैं उर्दू का जुमला बोलूंगा आपको समझ आ जाएगी। कलिमा 3 किस्मों पर है, एक उनमें से इसम है, एक किस्म इसम है, दूसरी किस्म फेल है, तीसरी किस्म हर्फ है। अब बात समझ में आ गई है? तो यहाँ पे हम चीजें कुछ क्या मानेंगे, छुपी हुई मानेंगे, इसको हम महजूफ कहते हैं, महजूफ, ठीक है ना। मुब्तदा यहाँ पे क्या होगा, उसमें से दूसरे जुमले के अंदर मुब्तदा महजूफ है, ठीक है ना, मुब्तदा छुपा हुआ है। आपको पता है कि मुब्तदा और खबर होती है ना, मुब्तदा और खबर जुमले के अंदर, तो खबरें आ रही हैं, वो नहीं आ रहा। तो अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको इतनी सी वो बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब एक उनमें से क्या है, इसम है, दूसरा फेल है, तीसरा हर्फ है। देखो तर्जुमा मैं यूं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक उनमें से इसम है, दूसरा क्या है, फेल है, तीसरा क्या है, हर्फ है। मैं कहता हूँ 3 आदमी मेरे पास आए, 3 आदमी मेरे पास आए, जैद अमर बकर ना। तो अब ये जैद अमर बकर क्या है भाई, ये भी जुमला है पूरा। आप कहेंगे उस्ताद जी कहाँ जुमला है, 3 आदमी मेरे पास आए, ठीक है ना, जुमला कहाँ है? मैं कहता हूँ भाई जुमला है, बस मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ एक लफ्ज बोला है, बाकी चीजें खुद ब खुद निकलेंगी। कैसे निकलेंगी? एक उनमें से कौन है, एक उनमें से क्या है, जैद है, दूसरा उसमें से क्या है, अमर है, तीसरा उनमें से बकर है। अब आपको सही, वो तो 3 जुमले हैं, हाँ होते वो 3 जुमले हैं, लेकिन उनको जोड़ के हमने क्या कर लिया है, उनको 3 जुमले थे, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, मुब्तदा खबर, बस वो आगे आएगी बात, थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी अभी, इसलिए आप परेशान ना हो। अच्छा, अभी परेशान ना हो, फिर वो वरना वो काम बड़ा खराब हो जाएगा। 3 जुमले बन रहे हैं बेसिकली जो है ना, ठीक है ना। तो ये तीनों जुमले बन के फिर क्या बनेंगे, उसके लिए वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अल कलिमतु अला सलासत अक़सामिन, कलिमा 3 किस्मों पर है, इस्मुन व फेलुन व हरफुन, इसम, फेल और हर्फ आ जाता है, ठीक है, से एक। तो इस मिसाल में पहले जुमले का मतलब साफ नहीं मालूम होता था कि सी वो कौन सी 3 किस्में हैं, दूसरे जुमले ने उसको बयान कर दिया कि वो तीनों किस्में कौन हैं, इसम और फेल और हर्फ हैं। तो ये क्या गया, मुबय्यिना, बयान करने वाला, मुबय्यिन, मुबय्यिन क्या करते हैं, बयान करने वाला, वाजे करने वाला, ठीक हो गया एक। अब आते हैं बच्चों मुअल्लिला। मुअल्लिल का मतलब है तालील करने वाला, तालील करने वाला के वजह बयान करेगा, उसकी कोई इल्लत बयान करेगा, मुअल्लिला। जो पहले जुमले की इल्लत बयान कर दे, पहले जुमले की इल्लत का क्या मतलब है कि उसके बारे में कोई वजह बता दे कि भाई क्यों जुमला बोला गया है, उसके ये क्यों, आखिर ये काम क्यों करना है या नहीं करना, ठीक है ना। तो इल्लत, उसकी वजह क्या है, जो पहले जुमले की इल्लत बयान कर दे। जैसे कि हदीस शरीफ में है, ला तसूमु फी हाजिल अय्याम, ये एक जुमला है। अच्छा, ला तसूमु फी हाजिल अय्याम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 5 दिनों में ना, पूरे साल में 5 दिनों में रोजा रखने से मना फरमाया है। 5 दिनों में कौन कौन से 5 दिन? एक तो हो गया जनाब अली छोटी ईद का दिन आ गया, छोटी ईद समझते हो ना, ईद उल फितर, ठीक है ना। यकम शव्वाल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है रोजा रखने से, यकम शव्वाल को नहीं रखना, ठीक हो गया। और 4 हैं बड़ी ईद के दिन, बड़ी ईद के 4 दिन कैसे हैं, 10 जिल हज्जा यानी ईद उल अजहा का, जो जिस पे हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है ना, कुर्बानी करते हैं जिस दिन हम जो है ना 10 जिल हज या हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना। 10, 11, 12 और 13,
13 بھی شامل ہے جس میں ایام تشریق، 9 سے ایام تشریق تو 9 سے شروع ہو جاتے ہیں نا، 9 سے شروع ہو جاتے ہیں، 9 سے ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو 10، 11، 12 اور 13 روزے کے اعتبار سے ان 4 دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا. 9 کو تو روزہ عرفات والا روزہ تو کیا ہے، وہ تو بڑا افضل روزہ ہے. تو 10 کو عید ہے، 11 کو بھی رکھنا، 12 کو بھی رکھنا، اور 13 کو بھی، 13 عید الاضحیٰ کے یعنی جو 13 ذی الحجہ جو ہے اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا. حضور نے کہا کہ یہ 5 دن تم نے روزہ نہیں رکھنا. اچھا، حضور نے منع فرما دیا، اس میں نہیں روزے رکھنے. اب آپ کے ذہن میں آتا ہے حضور نے کیوں منع کیوں کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ حضور نے خود اس کی علت بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہے، دوسرا جملہ اب یہ معللہ ہے، دوسرا جملہ معللہ ہے، اس کی علت بیان کر رہا ہے. فَإِنَّهَا، فَإِنَّهَا کیوں، اس وجہ سے کہ فَإِنَّهَا اس لیے کہ یہ جو 5 دن ہیں، یہ ایام جو ہیں، ایام اکلن یہ کھانے کے دن ہیں، وہ شربن پینے کے دن ہیں، وہ بیالن اور جمع کے دن ہیں. کھانا پینا اور جمع جو ہے یہ کیا ہے ان دنوں میں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے. اصل میں مہمانی کے دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا ہے، تم میرے مہمان ہو، تم میرے مہمان ہو، تو تم کھاؤ پیو، ٹھیک ہے نا. اور تم جو ہے نا اس میں سے جمع کی بھی اجازت ہے. روزوں کے اندر جس طرح منع کر دیا جاتا ہے روزے کے اندر سے اس میں سے، لیکن ان دنوں کے اندر کیا تھی کہ اس میں سے تم خوب کھاؤ پیو. تو حضور نے وہ کر دیا کہ اس لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ روزے کے اندر نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ جمع کر سکتا ہے. تو حضور نے بتا دیا کہ جناب یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے نا، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں. ٹھیک ہے، تو 9 تاریخ تک تو روزے رکھے، 9 کو تو رکھیں گے نا، 9 کو، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد نہیں ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے ہو؟ تو دوسرا جملہ کیا بن گیا، معللہ بن گیا، معللہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معللہ کہتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں جی تیسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، تیسرا آ گیا معترضہ آ گیا. تیسرا آ گیا معترضہ آ گیا. معترضہ کیا ہوتا ہے؟ معترضہ کا مطلب ہے اعتراض کرنا نا. یعنی کیا مطلب کہ دونوں سائڈوں سے وہ ہو گیا، ادھر ایک سائڈ پہ کر دیا، دوسرے کو دوسرے سائڈ پہ کر دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے مطلب یہ ہے کہ جی معترضہ درمیان میں آ گیا، جو 2 جملوں کے درمیان میں بے جوڑ واقعہ ہو. معترضہ جو 2 جملوں کے درمیان میں کیا آ گیا، بے جوڑ واقعہ، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جیسے قال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا، کیا کہا، ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں یوں کہا تھا، ان نیت فی الوضوء لیست بشرط. یہ اصل جملہ یہ ہے، قال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ نے کہا، نیت فی الوضوء کہ وضو میں نیت کرنا شرط نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا وضو کے اندر بندہ نیت نہ بھی کرے نا تو تب بھی وضو ہو جاتا ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ وضو میں نیت بندہ نہ بھی کرے تو تب بھی وضو ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اصل جملہ یہ تھا قال ابو حنیفہ تھا، لیکن درمیان میں آپ لفظ لے آئے رحمہ اللہ. یہ پورا علادہ سے جملہ ہے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے، رحمہ اللہ. ہم کہتے ہیں نا ابو حنیفہ نے کہا رحم اللہ، ابو حنیفہ نے کہا رحم اللہ، یعنی یوں کہتے ہیں نا ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا. تو یہ جو ہے نا یہ کیا رحم اللہ کیا آ گیا، یہ جملہ معترضہ ہے. یہ درمیان میں کیا آ گیا، ایک وہ آ گیا، ان کی دعا کی ہم نے اس میں سے. اس مثال میں رحم اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قال ابو حنیفہ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا نا، اس کا تعلق تو نیت و فی الوضو کے ساتھ یہ تھا. رحمہ اللہ تو ہم نے ویسے دعا کی، جیسے ہم رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، تو اب یہ کیا تھا کہ ابو ہریرہ، ٹھیک ہے نا، یا ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب آگے بات حدیث بعد میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے. یہ ہم نے درمیان کے اندر سے اس کو ہم نے دعا کے طور پہ لیا. نہیں بات سمجھ میں آئی کچھ، وہ کچھ سمجھے ہو؟ یہ جو سمجھے تھے وہ بھی چلی گئی ہے. اور ابھی یہ بات اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں. اچھا، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے یہ جگہ ہے ہی نہیں ہے اصل میں، بیسیکلی یہ جگہ اس کی نہیں ہے جو ادھر کتاب میں دی گئی ہے. یہ جملہ کے جو ہے نا ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. لیکن یہ بس صرف آپ کو صفات کی ہم وہ بتا رہے ہیں، کچھ تھوڑی بہت صرف آپ کو ہلکی پھلکی اس کی سمجھ آنی چاہیے.
ہلکی پھلکی سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی یہ ہوتے کیا چیزیں کیا ہیں، بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی اس وقت پہچاننے کی. جب ہم وہ پڑھ لیں گے کچھ ساری چیزیں، مفردات سارے مکمل ہو جائیں گے، پھر ہم جوڑیں گے ساری چیزوں کو کہ یہ کیسے وہ بنتے ہیں. تو اس میں سے ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی، کچھ سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھ نہیں آئی.